السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور قطر کے درمیان سعودی عرب کی طرز پر اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی خبروں پر بات کریں گے۔ پاکستانی کمپنی کا ملیشین کمپنی کے ساتھ MOU، پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون اور اس کے علاوہ استونیا اور ملیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ قطر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ قطر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کے طرز پر اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہے، جس کا مقصد خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے دفاعی تعاون اور پاک فضائیہ کی سعودی عربیہ میں حال ہی میں فارمل ڈپلائمنٹ کے بعد سامنے آئی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ خلیجی ممالک میں پاکستان کے ساتھ عسکری شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان آپریشنل ریڈینس میں امپروومنٹ، سیکیورٹی تعاون میں اضافہ اور دفاعی شعبے میں قریبی اشتراک عمل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ فرینڈز، تقریباً تمام خلیجی ممالک گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے ملک کی فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کے لیے امریکہ پر ریلائی کرتے آ رہے ہیں، تاہم اسرائیل کی جانب سے آج سے تقریباً 1 سال پہلے قطر میں کی جانے والی ایئر سٹرائکس اور اس کے بعد حالیہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد امریکہ بھی ان ممالک کو کسی لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ امریکہ کے خود ان ممالک میں موجود ایئر بیسز کو بھی حالیہ ایران جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور شاید اسی تناظر میں اب مکمل طور پر امریکہ پر ریلائی کرنے کی بجائے آلٹرنیٹیو آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے قطر اور سعودی عربیہ سمیت دیگر کچھ ممالک کے ساتھ دیرینہ مضبوط تعلقات کے پس منظر میں اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ پاکستان سعودی عربیہ کے بعد قطر کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ سائن کرے۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ اور دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان اور مراکش کی ڈیفنس پارٹنرشپ اسٹریٹجک کو پروڈکشن فیز میں انٹر ہو گئی ہے۔ پاکستان اور مراکش نے 13 جنوری 2026 کو ایک مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کے ذریعے اپنے دفاعی تعلقات کو نمایاں طور پر مزید گہرا کر دیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی عسکری تعاون کو ادارہ جاتی بنیادوں پر مضبوط بنانا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے بلکہ مشترکہ ڈیفنس پروڈکشن منصوبوں کی بنیاد بھی رکھتا ہے، خصوصاً جدید الیکٹرانکس اور آپٹرونکس جیسے ہائی ویلیو ایریاز قابل ذکر ہے۔ یہ پیش رفت روایتی تعاون سے آگے بڑھ کر صنعتی شراکت داری کی طرف ایک واضح تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک اپنی مقامی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، بیرونی سپلائرز پر انحصار کم کرنے اور عالمی دفاعی سپلائی چین میں اپنی کمپیٹیٹو پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ فرینڈز، یورپین کنٹری استونیا نے ایک بڑا دفاعی فیصلہ کرتے ہوئے تقریباً 500 ملین یورو مالیت کا CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکل پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی بجائے استونیا اپنی دفاعی ترجیحات تبدیل کرتے ہوئے ڈرونز، اینٹی ڈرون سسٹمز اور ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کو ترجیح دے گا۔ اس فیصلے کی بنیادی وجوہات کی بات کریں تو یوکرین جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کے مطابق جدید میدان جنگ میں بھاری بختر بند گاڑیوں کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے خطرات میں ڈرون وارفیئر اور ایئر سٹرائکس زیادہ اہم ہو گئے ہیں، جبکہ ایسے میں استونیا نے موجودہ CV-90 فلیٹ کو اپ گریڈ کر کے مزید 10 سال تک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرینڈز، روایتی جنگی پلیٹ فارم سے ہٹ کر انمینڈ ایریل سسٹمز یعنی ڈرونز اب موجودہ وارفیئر میں اسٹریٹجک تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اسی طرح کاؤنٹر UAS یعنی ڈرون کے خلاف استعمال ہونے والے سسٹمز اور ایئر ڈیفنس موجودہ جنگی اسٹریٹجی میں ترجیحی بنیادوں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک اب اپنے فنڈز کو میزائل سسٹمز، سرویلنس اور جدید سینٹر نیٹ ورکس پر منتقل کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ استونیا نے بھی اب اس ہیوی انویسٹمنٹ کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے انمینڈ ایریل سسٹمز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ڈیفینس سیکیورٹی ایشیا یعنی DSA 2026 دفاعی نمائش میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز نے ملیشین کمپنی ایشیا ڈیفینس سینٹر کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے۔ DSA 2026 دفاعی نمائش کے دوسرے روز دونوں مالک کی کمپنیوں کے درمیان یہ MOU مختلف شعبہ جات میں مل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس دفاعی نمائش کے دوران پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کا رائل ملیشین آرمڈ فورسز کے چیف آف ڈیفینس فورسز نے خصوصی طور پر دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران انہیں کمپنی کے CEO مسٹر اسد کمال کی جانب سے GIDS کی جانب سے آفر کرائے جانے والے مختلف ویپنز اور سسٹمز کے حوالے سے ڈیٹیل بریفنگ دی گئی، جبکہ ملیشین آرمڈ فورسز کے چیف آف ڈیفینس فورسز نے خاص طور پر فتح سیریز کے ملٹی لانچ گائیڈڈ راکٹ سسٹمز اور لیوٹنگ منیشنز میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس جو اس دفاعی نمائش کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آن گراؤنڈ اس ڈیفینس ایگزیبیشن کی مکمل کوریج کر رہا ہے، اور اس بارے میں اپڈیٹس آپ کو ہمارے ٹویٹر ہینڈل، یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز پر مل جائیں گے۔ ملائیشیا نے اپنی میری ٹائم انفورسمنٹ ایجنسی کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے دوسری ملٹی پرپز مشن شپ سے متعلق کانٹریکٹ بھی فارملی سائن کر دیے ہے۔ DSA 2026 دفاعی نمائش کے دوسرے روز ملیشیا اور ترک حکام کے درمیان اس بارے میں فارمل کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ملیشیا پہلے ہی اپنی ملیشین میری ٹائم انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے ایک ملٹی پرپز مشن شپ یعنی MPMS ٹرکش کمپنی سے آرڈر کر چکی ہے، جبکہ یہ دوسری شپ 31 جنوری 2028 تک ترکیہ کی جانب سے مکمل کر لی جائے گی، جو آنے والے عرصے میں ملیشین آرمڈ فورسز کی میری ٹائم انفورسمنٹ ایجنسی کی آپریشنل کیپیبلٹیز کو فردر اسٹرینتھن کرے گی، جس میں خاص طور پر نیشنل واٹرز کو مانیٹر اور سیف گارڈ کرنا شامل ہے۔ جاپان نے اپنی موگامی کلاس کی اسٹیلتھ فریگیٹ انڈیا کو بھی آفر کی ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق جاپان کی جانب سے موگامی کلاس کی اسٹیلتھ فریگیٹس انڈیا کو کو پروڈکشن کے حوالے سے آفر کرائی گئی ہیں، جبکہ جاپان کی موگامی کلاس فریگیٹس کو حال ہی میں آسٹریلیا کی جانب سے بڑی تعداد میں ایکوائر کیے جانے کے بعد خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ گو کہ جاپان اپنی میری ٹائم سیلف ڈیفینس فورس میں پہلے ہی موگامی کلاس کی فریگیٹس کو انڈکٹ کر چکا ہے، تاہم اس کے ایک ایڈوانس ورژن کو 11 کی تعداد میں حال ہی میں تقریباً $7 ارب لاگت کے ساتھ آسٹریلیا کی جانب سے باقاعدہ ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ شاید اسی ڈیولپمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب جاپان کی جانب سے انڈین نیوی کے لیے بھی موگامی کلاس کی اسٹیلتھ فریگیٹس باقاعدہ آفر کروائی گئی ہیں، جس میں جاپان کی جانب سے انڈیا کو اس شپ کی کو پروڈکشن بھی آفر کروائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفینس اپڈیٹ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔